الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله وصلى الله عليه وآله وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا عربي يا قرشي يا مطلبي يا رسول الله امداد کن از رنج و غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ چنانچہ فضائل درود پاک میں آتا ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام عرش کے نیچے ایک کھلے بڑے میدان میں تشریف فرما ہوں گے اور آپ ملاحظہ فرما رہے ہوں گے کہ آپ کی اولاد میں سے جو لوگ داخل جنت ہو رہے ہیں ان کو دیکھ رہے ہوں گے۔ آپ اس میدان میں کھڑے ہو کے، آپ کے اوپر دو سبز رنگ کے کپڑے ہوں گے اور آپ وہیں کھڑے ہو کر اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو بھی دیکھ رہے ہوں گے جو داخل جہنم ہو رہے ہوں گے۔ اسی اثناء میں حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام پکار اٹھیں گے، یا احمد
یا احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ یہ پکار کیوں ہوگی؟ کیونکہ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک نگاہ یہ منظر دیکھے گی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ایک امتی اسے فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کی اس آواز پر، اس پکار پر جواب دیتے ہوئے کہیں گے لبیک لبیک یا ابو البشر۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام کہیں گے کہ اے احمد اپنے امتی کی طرف نگاہ فرمائیے، آپ کے امتی کو فرشتے جہنم کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام محشر کے دن شدت کی گرمی کے وقت تیز تیز قدم چلتے ہوئے بہت جلدی میں، بہت تیزی کے ساتھ اپنے اس امتی کے پاس جا پہنچیں گے، اور اس امتی کے پاس جا کر ان کو پکڑ کر لے جانے والے فرشتوں سے کہیں گے ٹھہر جاؤ، کیوں لے کے جا رہے ہو میرے امتی کو جہنم کی طرف؟ وہ فرشتے عرض کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ عز و جل کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ہمیں اللہ جل شانہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے، اس لیے آپ کے اس امتی کو ہم جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہیں کھڑے ہو کر عرش کی طرف نگاہ کریں گے، اپنے بائیں ہاتھ سے اپنی مبارک داڑھی کو پکڑ لیں گے اور عرض کریں گے یا رب العالمین، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ میری امت کے معاملے میں تو مجھے رسوا نہیں کرے گا؟ اللہ جل شانہ ارشاد فرمائے گا اے محبوب، میں نے بے شک وعدہ کیا تھا۔ اے فرشتوں، میرے محبوب کی تابع داری کرو، میرے محبوب کا حکم مانو، میرا محبوب جو تمہیں فرما رہا ہے اسی پر عمل کرو۔ چنانچہ فرشتے اس امتی کو جہنم کی طرف لے جا رہے تھے، وہیں رک گئے۔ اب وہ فرشتے اس شخص کو پکڑ کر دوبارہ میزان کی طرف لائیں گے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی مبارک جھولی میں سے، اپنی مبارک گود میں سے ایک پرچی نکالیں گے، نکال کر میزان کے پلڑے میں، نیکیوں والے پلڑے میں رکھ دیں گے۔ رکھنے کے بعد جو ہی وہ پرچی اس پلڑے پر آئے گی، اس شخص کے گناہوں پر وہ ایک پرچی بھاری ہو جائے گی۔ فوراً آواز آئے گی کہ بڑا خوش بخت ہے جو جہنم سے آزاد کر دیا گیا اور اب یہ داخل جنت ہوگا، کیونکہ اس کے نیکیاں بڑھ گئی ہیں، گناہ کم ہو گئے ہیں، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا ہے۔ فرشتے اس شخص سے کہیں گے تو بڑا خوش نصیب ہے، اب تجھے ہم جنت کی طرف لے کے چلتے ہیں اور تجھے داخل جنت کر کے آتے ہیں۔ وہ شخص کہے گا رک جاؤ، ٹھہر جاؤ، پہلے اس خوبصورت چہرے والے سے مجھے بات تو کر لینے دو۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف وہ شخص توجہ کر کے عرض کرے گا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ نے میری دستگیری فرمائی، آپ ہیں کون؟ تعارف تو کروائیں۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرمائیں گے انا نبیک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
میں تمہارا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں، اور تم نے ایک بار درود پاک پڑھ کر میری طرف بھیجا تھا، یہ وہی تمہارا درود پاک تھا جو تمہارے کام آ گیا۔ اسی درود پاک کی برکت سے آج تمہاری حاجت روائی ہو گئی، تم جہنم سے آزاد کر دیے گئے اور داخل جنت ہو رہے ہو۔ اے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے امتیو، یہ درود پاک ایسی عبادت ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت سے پتہ چلا، جو ہمیں جہنم سے بھی بچا لے گی، داخل جنت کرا دے گی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ ہماری طرف مبذول کرا دے گی۔ لہٰذا اس عبادت سے کبھی غافل نہ ہونا، جس قدر ہو سکے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔ ایک مرتبہ محبت اور شوق سے درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، میں آج کا موضوع شروع کروں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، ایک بزرگ جن کا نام حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی غربت کے باوجود، انتہائی تنگ دستی کے باوجود ہر سال خوش دلی کے ساتھ اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کیا کرتا تھا۔ جب قربانی کے ایام آتے تو بڑی خوشی کے ساتھ، جتنا بھی وہ غربت میں تھا، جتنی بھی تنگ دستی میں تھا، لیکن وہ قربانی کیا کرتا تھا۔ اس کے انتقال کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں اپنے بھائی کو دیکھا کہ انتہائی اچھا لباس پہنا ہوا ہے اور ایک ابلق گھوڑا، چت کبرا گھوڑا، دو رنگا گھوڑا، اس گھوڑے پر سوار ہے، اور اسی طرح کے اور بھی بہت سارے گھوڑے اس کے ساتھ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ خواب میں ہی میں نے اس سے پوچھا، ما فعل اللہ بکا، اللہ جل شانہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو احمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میرے بھائی نے مجھے خواب میں یہ بتایا کہ اللہ جل شانہ نے میرے ساتھ رحمت والا معاملہ فرمایا، مجھے بخش دیا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا کس سبب سے تیری بخشش ہوئی؟ ایسا کون سا نیک عمل تھا جو تیرے کام آ گیا اور اللہ جل شانہ نے اسی کے سبب تجھے بخش دیا؟ آپ فرماتے ہیں میرے بھائی نے کہا کہ ایک دن میں نے ایک انتہائی غریب تنگ دست بڑھیا کو صدقے کے طور پر کچھ درہم عطا کیے تھے، اللہ جل شانہ کو میرا یہ دینا پسند آ گیا، اسی کے صدقے میری بخشش فرما دی۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، جب بھی کسی مسلمان کی مدد کریں، خوش دلی سے کریں، اس انداز سے کریں کہ ایک ہاتھ دے تو دوسرے ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے، اس انداز سے کریں کہ آپ اس کی تذلیل نہ کریں، اسے ذلت محسوس نہ ہو، شرمندگی محسوس نہ ہو، بلکہ اس انداز سے دیں جیسے وہ آپ سے قرضہ وصول کرنے آیا ہو، اس انداز سے دیں، خوش ہو کر دیں، اس کا شکریہ ادا کر کے دیں کہ یار ہو سکتا ہے تیرے سبب سے میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ لہٰذا جب بھی کسی کی مدد کریں تو اپنا انداز ایسا ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ کی طرح، ان کے بھائی کی طرح اللہ جل شانہ ہمارا دیا بھی قبول فرما لے اور اللہ جل شانہ ہماری بھی بخشش کا اعلان فرما دے۔ لہٰذا
خوش دلی سے ہمیشہ لوگوں کی مدد کیا کریں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے بھائی سے پوچھا کہ یہ جو گھوڑا ہے جس پر تو سوار ہے، یہ سواری تیرے پاس کہاں سے آئی؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ یہ جو میں نے اللہ کی راہ میں بقرہ عید کے دن قربانیاں پیش کی تھیں، ہر سال کی یہ میری قربانیاں ہیں جو میرے ساتھ ہیں، اور جس قربانی کو میں نے سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، آج وہی قربانی اس چت کبر گھوڑے کی شکل میں میرے پاس بطور سواری ہے۔ اسی سواری پر سوار ہو کر میں پل صراط کراس کر کے داخل جنت ہو جاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں پھر میں نے بھائی سے پوچھا کہ اس وقت کہاں کا ارادہ ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرا جنت جانے کا ارادہ ہے، لہٰذا میں جنت جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ اللہ جل شانہ کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہم سب کی مغفرت ہو۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، قربانی کے متعلق میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتے ہو، تمہاری قربانی کے جانور کا خون زمین پر بعد میں گرتا ہے، اللہ جل شانہ پہلے اسے قبول فرما لیتا ہے۔ اس لیے اللہ کی راہ میں خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کریں، پریشان ہو کر نہ کیا کریں۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ، آپ کا یہ معمول ہے کہ آپ اگر کچھ اپنے لیے خریداری فرمائیں تو دکاندار کے ساتھ رعایت کی کوشش کرتے ہیں کہ چلیں جی یہ 100 کی ہے، نہیں آپ 95 لے لیں، تھوڑی رعایت کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن جب قربانی کا جانور لینے جاتے ہیں تو پھر سب سے پہلے یہ تلاش کرتے ہیں کہ اس منڈی کے اندر سب سے خوبصورت جانور کون سا ہے، سب سے زیادہ صحت مند جانور کون سا ہے، اور جب جانور پسند آ جاتا ہے تو پھر یہ فرماتے ہیں کہ بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے۔ مانگنے والا قیمت مانگتا ہے، آپ یہ نہیں کہتے کہ جناب یہ آپ اس کے 2 لاکھ مانگ رہے ہیں، یہ تو 180 میں ہونا چاہیے، نہیں، 2 مانگے ہیں تو 2 اٹھا کے دے دیجیے۔ اسے میں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ میرا یہ کم کرانا میرے رب کو ناپسند نہ آ جائے۔ دینا رب کی راہ میں ہے اور یہاں پر بھی جھگڑے کرنا۔ یہ میرے شیخ طریقت کا معمول ہے، اللہ والوں کا معمول ہے، یہ ان کا انداز ہے۔ باقی رعایت کرانا، کم کرانا ناجائز نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، کرا سکتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب قربانی اللہ کی راہ میں دینی ہے تو دل اتنا خوش ہونا چاہیے، ایسی خوش دلی سے قربانی کریں کہ دیکھنے والا بھی خوش ہو جائے کہ واقعی یار یہ بندہ اللہ کی راہ میں کچھ قربان کرنے جا رہا ہے۔ ایسی قربانی ہونی چاہیے۔ قربانی کے حوالے سے کچھ لوگوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے، وہ چلے میں آپ کے سامنے بھی پیش کر دیتا ہوں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ جانور مر گیا تو اب کیا حکم ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے غلاموں، یہاں پر حکم 2 ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ جس شخص نے یہ قربانی کا جانور خریدا تھا وہ کون سی قربانی کر رہا ہے؟ آیا وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے؟ اگر وہ صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہے، تو اب وہ دوسرا جانور خریدے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ اسی قیمت کا خریدے، یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مہنگا خریدے، اس سے سستی قیمت میں اب کوئی جانور مل رہا ہے تو لے سکتا ہے، لہذا اس پر واجب ہے کہ وہ اب قربانی دوسری خریدے۔ اور اگر
وہ صاحب نصاب نہیں تھا، دوسری کنڈیشن، وہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن وہ اپنی خوشی سے اللہ کی راہ میں قربانی کے لیے جانور لے آیا، اور قدرت الہی سے وہ جانور عید سے پہلے ہی مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو اب اس پر قربانی واجب نہیں ہے، اب وہ قربانی لازم نہیں ہے کہ دوبارہ لازمی خرید کے لائے کرے، اگر گنجائش ہے تو لے لے، نہیں ہے تو وہ گنہگار نہیں ہوگا۔ اب یہ صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کوئی تاجر ہیں، آپ کے پاس مال تجارت موجود ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اگر آپ کے پاس جانور ہیں، بکریوں کی تعداد 100 پوری ہو چکی ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں۔ اسی طرح سے اگر آپ کی جو مالیت ہے، گھر میں سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، صرف سونا ہے اور کچھ نہیں ہے، تو 7.5 تولے سونے والا صاحب نصاب ہوگا۔ لیکن اگر ساتھ میں چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے، اس قیمت کے برابر جو تھوڑا، یعنی ایک کسی کے پاس 1 تولہ سونا ہے، 1 تولہ چاندی ہے، تو اب وہ قیمت چاندی کی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کا اعتبار ہوگا۔ یعنی یوں سمجھ لیں 6 جون 2023 کو ہم نے چاندی کی جو نصاب بنتا ہے وہ اس کی قیمت کا پتہ کرایا تھا، تو وہ بن رہا تھا 1,39,125 روپے۔ اب روزانہ سونے چاندی کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، اسی لیے میں دن تاریخ کے حساب سے بتا رہا ہوں کہ اگر اس سے اوپر نیچے ہو 6 جون والی قیمت سے تو آپ لوگ اس حساب سے اوپر نیچے کر سکتے ہیں۔ تو جو نصاب بن رہا تھا وہ بن رہا تھا 1,39,125 روپے۔ اب کسی کے پاس اگر تھوڑا سا سونا ہے، تھوڑی سی چاندی ہے، اور ان دونوں کی قیمت ملا کر 1,39,125 کراس کر رہا ہے تو یا اتنا ہو رہا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ اگر اس سے نیچے ہے تو قربانی واجب نہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا صاحب نصاب کسے کہتے ہیں؟ تو صاحب نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے قربانی کا جانور خریدا اور قربانی سے پہلے وہ جانور یا تو چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، وہ جانور اگر چوری ہو گیا یا گم ہو گیا تو اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ اب جس شخص کا جانور چوری ہوا یا گم ہوا، وہ شخص اگر صاحب نصاب ہے، یعنی اس پر قربانی واجب تھی، اب جانور گم ہو گیا ہے، اب صاف ظاہر ہے اس پر قربانی واجب ہے، لہذا وہ دوسرا جانور خریدے گا۔ اب اس نے دوسرا جانور خرید لیا، اس جانور کی قربانی کرے گا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن یہاں ایک اور مسئلہ بھی بتا دوں، اب صاحب نصاب نے جانور گم ہونے کی صورت میں یا چوری ہونے کی صورت میں دوسرا جانور خرید لیا، لیکن قربانی کے دنوں میں ہی یا اس سے پہلے وہ جو گم ہوا تھا جانور یا چوری ہوا تھا وہ واپس مل گیا، اب کیا کرے؟ اب ان دونوں میں سے جس کا اس کا دل چاہے قربانی کر دے، چاہے پہلے والے کی کرے یا بعد والے کی کرے۔ اب وہ شخص جو صاحب نصاب نہیں ہے، یعنی اس پر قربانی واجب نہیں تھی، لیکن اس نے اللہ کی رضا کے لیے جانور لے لیا، قربانی کے لیے جانور آ گیا، لیکن اب وہ جانور یا گم ہو گیا ہے یا چوری ہو گیا ہے، اب اس شخص پر کیونکہ پہلے ہی قربانی واجب نہیں تھی، تو اب اگر یہ دوسرا جانور نہیں خریدے گا تو گناہگار نہیں ہوگا۔ لیکن یہیں آپ کو دوسرا مسئلہ بھی عرض کر دوں، اب یہ وہ شخص جس پر قربانی واجب نہیں تھی، پہلا جانور چوری ہو گیا یا گم ہو گیا، اس نے دوسرا جانور بھی خرید لیا، اس کے پاس کوئی گنجائش موجود تھی، چلے یار اللہ کی راہ میں قربانی کرنی ہے، ایک گم ہو گیا ایک چوری ہو گیا، واجب تو نہیں ہے لیکن دل ہے کہ قربانی کروں اللہ کی راہ میں، وہ ایک اور جانور لے آیا۔ اب
جب دوسرا جانور لے آیا اور اسی صورت میں پہلا جانور جو گم ہوا تھا یا چوری ہوا تھا وہ بھی مل گیا، تو اب یہ کیا کریں؟ جو صاحب نصاب تھا اسے تو چھوٹ تھی نا کہ پہلا قربان کر دے یا دوسرا، کوئی ایک قربان کر دے۔ اب یہ صاحب نصاب نہیں تھا، اس کے لیے کیا حکم ہے؟ اس کے لیے یہ حکم ہے کہ یہ دونوں قربان کرے۔ یہ صاحب نصاب نہیں ہے، غور سے سنیے گا مسئلہ۔ اب اس پر یہ واجب ہو گیا ہے کہ یہ دونوں جانور قربان کرے، جو دوسرا خرید کے لایا ہے وہ بھی قربان کرے، جو پہلا گم شدہ ملا ہے وہ بھی قربان کرے۔ لہذا یہ شرعی مسائل ہیں، ان کو توجہ سے سنا کریں اور عمل کی کوشش کیا کریں۔ اسی طرح جانور کی عمر کے متعلق ایک سوال آیا تھا، ایک شخص نے پوچھا کہ ہم نے جانور خریدا ہے، اس کی عمر 2 سال مکمل بتائی گئی ہے، لیکن اس کے دودھ کے دانت ابھی گرے نہیں ہیں، ہل رہے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دانت گرنا جو ہے یہ ہمارا ایک دیسی حساب ہے، ہم دانت دیکھتے ہیں کہ دانت دودھ کے گر گئے ہیں، لہذا اب جو ہے نا یہ جانور قربانی کے قابل ہو گیا ہے۔ شرعی حساب نہیں ہے، شرعی حساب یہ ہے کہ اس کی عمر 2 سال پوری ہونی چاہیے۔ عمر 2 سال مکمل ہے، قربانی ہو جائے گی۔ اگر 2 سال مکمل نہیں ہے تو قربانی نہیں ہوگی، دانت گرے ہوں یا نہ گرے۔ لیکن جو بھیڑ کا بچہ ہے، جسے گھٹا بھی کہتے ہیں ہمارے ہاں، اس کے بارے میں یہ ایک حکم ہے کہ بکری یا بھیڑ اس کی عمر 1 سال ہونی چاہیے۔ اگر یہ 6 مہینے کا ہے لیکن دیکھنے میں 1 سال کا لگتا ہے 6 مہینے کا، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ لیکن گائے، بیل، بھینس، ان کی قربانی اگر یہ 2 سال مکمل عمر نہیں ہوگی تو قربانی نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے یہ بھی خیال رکھیں کہ قربانی کا جانور بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی عیب نہ ہو۔ اب چونکہ جو ہمارے ملکی حالات ہیں، جو معاشی حالات ہمارے ملک میں چل رہے ہیں، اس دفعہ ہم جو دیکھ رہے ہیں کہ لوگ جو چھوٹے جانور یعنی بکری، بکرا یا بھیڑ یا دمبا لیتے تھے، وہ اب بڑے جانور میں حصے کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ جانوروں کی قیمتیں بہت زیادہ ہیں، تو اب تقریباً اکثریت حصوں کی طرف جا رہی ہے۔ حصے میں یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ جانور کے اندر جو 7 حصے دار ہیں وہ سب کے سب صحیح العقیدہ سنی ہونے چاہیے۔ اگر کوئی ایک بھی بد مذہب ہوگا تو قربانی نہیں ہوگی۔ 7 حصے دار ہیں، 6 نے اس لیے قربانی رکھی کہ ہم پہ قربانی واجب ہو گئی ہے، ہم نے اللہ کی راہ میں یہ اپنا واجب ادا کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ ایک شخص نے قربانی اس لیے رکھی کہ گوشت کھاؤں گا، صرف گوشت کھانے کی نیت سے اس نے رکھی، 7 کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس لیے سب کی نیت بھی مخلص ہونی چاہیے۔ جتنے آپ کے شرکاء ہوں سب کے ساتھ بیٹھ کے پہلے گفتگو کر لیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ شریعت کا مسئلہ ہے، اپنی نیت بھی خالص رکھیں اور کوشش کریں کہ آپ لوگ اس کے اندر جتنے بھی اس میں حصے دار ہیں ان کو اچھی طرح جانتے ہوں، تاکہ پتہ ہو کہ بھئی یہ صحیح العقیدہ بھی لوگ ہیں یا نہیں، یہ بھی اچھی طرح دیکھ لیجئے گا۔ قربانی کے جانور کے جو حصے ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمارے ہاں عموماً ایک سلسلہ کار کیا جاتا ہے کہ قربانی کے جانور کے جو گوشت ہے اس کو 7 حصوں میں ڈھیریاں لگا دی جاتی ہیں، او بھئی اپنی اپنی پسند سے ایک ایک ڈھیری اٹھا لو۔ یہ جائز نہیں ہے، ہمیشہ وزن کریں اور وزن کے حساب سے برابر تقسیم کریں، ورنہ یاد رکھیے گا کہ آپ لوگ قربانی تو کر لیں گے لیکن یہ جو گوشت لے کے جائیں گے یہ آپ لوگوں کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ قربانی ہو جائے گی، یہ گوشت کھانا آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، حصے نہ بنایا کریں۔ آپ لوگ
وزن کر لیا کریں، وزن کے حساب سے ہی کریں۔ اب اگر کسی ایسی جگہ موجود ہیں جہاں آپ کے پاس ترازو موجود نہیں ہے یا کوئی ایسی پریشانی ہے کہ تولنے میں دشواری ہے، اب کیا کریں؟ تو اس کا حل بھی علماء کرام نے بتایا ہے۔ گوشت کے اندر کچھ اجزاء ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں گوشت نہیں کہا جاتا، ہوتے وہ جسم کے اندر ہی ہیں لیکن انہیں گوشت نہیں کہا جاتا۔ مثال دوں میں آپ کو، آپ کسائی کے پاس جائیں اور اسے جا کر کہیں بھائی 1 کلو گوشت دے دے، وہ بوٹی دے گا، ہڈی دے گا، اس کے اندر نہ کلیجی ڈالے گا، نہ پھیپھڑا ڈالے گا، نہ تلی ڈالے گا، نہ ہی اوجھڑی ڈالے گا، ایسی کوئی چیز نہیں ڈالے گا۔ وہ سمجھ آ گیا نا؟ یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو ہیں تو گوشت کا حصہ لیکن انہیں گوشت نہیں کہا جاتا۔ لہذا آپ کلیجی، دل، تلی، ان چیزوں کو الگ ڈھیریاں بنانے کی بجائے پورے گوشت میں مکس کر لیں۔ اب جب یہ سارے گوشت میں مکس ہو گیا ہے تو اب ڈھیریاں بنا کر حصے تقسیم کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ بیچ میں وہ چیزیں شامل ہو گئی ہیں جو عرفاً گوشت نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اس طریقے سے 7 حصے بنا کر تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی کوشش یہی کریں کہ اس طرف آنے کی بجائے آپ وزن کریں اور تول کر تقسیم کریں، تاکہ کسی کا حق بھی نہ مارا جائے اور اپنا حق بھی تلف نہ ہو۔ دوسرا، شرعاً جو حکم ہے اس حساب سے وہ ہم حلال اور جائز چیز لے لیں۔ ایک مرتبہ مفتیان کرام کی بارگاہ میں حاضری تھی تو ہم نے ایک سوال پوچھا تھا۔ کراچی میں اس وقت رہائش تھی۔ کراچی کے اندر کسائیوں کے پاس بہت زیادہ رش ہوتا ہے۔ رش کی وجہ سے اگر ہم گئے ہیں جا کر کہتے ہیں جناب 1 پاؤ قیمہ دے دیں، وہ کسائی کا ہاتھ ہی پورا پاؤ کی پیمائش والا، شاپر اٹھایا، ہاتھ پہ چڑھایا، چڑھاتے ہی اس نے قیمے کو ایسے گول گول گھمایا، شاپر لپیٹا اور پکڑا دیا۔ ٹائم نہیں ہے بھائی، خود وزن کرتے رہنا۔ تو جا کے مفتی صاحب سے پوچھا کہ جناب اس نے تول کے تو دیا نہیں، ہم نے جا کے تولا ہے، واقعی پورا پاؤ تھا، اس کا ہاتھ واقعی پوری پیمائش کے حساب سے ہے، لیکن اس نے ہمیں تول کے نہیں دیا، ہم نے پاؤ مانگا، اس نے وزن نہیں کیا، کیا حکم ہے؟ فرمایا اس کا بیچنا ناجائز ہے، آپ کا خریدنا ناجائز ہے۔ نے عرض کی حضور اب ان کو کون سمجھائے جا کر؟ ان کو سمجھانے کی بات کریں تو لڑ پڑیں گے، اور لڑ ایسے پڑیں گے کہ ان کے ہاتھ میں تو چھریاں ٹوکے ہوتے ہیں، کیا سمجھائے بندہ ان کو؟ تو مفتی صاحب نے فرمایا بیٹا پھر وہ نہیں سمجھتا تو آپ سمجھ جاؤ۔ میں نے کہا جی کیسے؟ فرمایا کہ ایسے بندے سے جب خریداری کرنے جاؤ نا، اس کو وزن کہو ہی نہ۔ جیسے ایک مثال دوں کہ بھائی 200 روپے کا پاؤ ہے تو اسے کہیں کہ بھائی 200 روپے کا گوشت دے دو۔ اب اس نے وہ پورے اندازے سے کر کے آپ کو دے دیا، آپ نے نہ پاؤ مانگا، نہ پاؤ خریدا، نہ پاؤ کا حساب بنا، آپ نے 200 کا لیا، اس نے اٹھا کے دے دیا، گوشت پورا ہو گیا آپ کا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ یعنی شریعت ہمیں راستے دیتی ہے، ہم سمجھنے کی کوشش کریں کہ ایک چیز کو ہم تھوڑی سی غفلت میں ناجائز کر لیں، اپنے بچوں کو حرام کھلا لیں تھوڑی سی غفلت سے، اور وہی غفلت ہم بھگا دیں، صرف تھوڑا سا علم حاصل کر لیں، علماء سے سیکھ لیں اور اپنے لیے سب کچھ حلال لے کے گھر آ جائیں ہم۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ جو بھی اس طرح کی پریشانی ذہن میں آئے وہ پوچھا کریں، انشاءاللہ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے علم میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، ہمارے ہاں آپ کے سامنے جانور آ بھی چکے ہیں اور آ بھی رہے ہیں۔ وہ دوست احباب